الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایمان کی شاخیں. حدیث نمبر 21. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 اور کچھ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اب ایمان کیا، ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے ایمان ایک درخت کی طرح ہے. یہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے، ایک درخت کی طرح ہے. اس کی ڈھیر ساری شاخیں ہیں. اس کا ایک موٹا سا تنا ہے نا درخت کا، اس کی شاخیں ہیں، اور یہ شاخیں ساری مل کے درخت بنتا ہے. یہ شاخیں بھی اس درخت کا حصہ ہیں. اسی طرح ایمان کی بھی ڈھیر ساری شاخیں. ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ 60 اور کچھ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 اور کچھ شاخیں ہیں، اور وہ ساری مل کے تو پھر ایمان بنتی ہیں. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے. ایک شاخ زکوٰۃ ہے، ایک شاخ جو ہے وہ حج کرنا ہے. تو جیسے درخت کو آپ دیکھتی ہیں، کچھ اس کی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، کچھ اس کی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، اور وہ مل کے بعض درخت بڑے گھنے ہوتے ہیں، بعض ذرا کم گھنے ہوتے ہیں. تو جیسے درخت کی شاخیں ساری مل کے وہ درخت بنتا ہے، وہ تنا ہے اور درخت ہے اور اس کی شاخیں ہیں، تو سب مل کے ایک درخت اس کو کہتے ہیں. اسی طرح ایمان کی بھی کئی شاخیں ہیں. بہت سے اعمال ہیں ایمان کے اندر، اور ان عملوں کو جب ہم کرتے ہیں تو تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. وہ تمام اعمال مل کے کیا کہلاتے ہیں؟ ایمان کہلاتے ہیں. تو ایمان کی کتنی شاخیں آپ نے دیکھا؟ 60 اور کچھ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 70 اور کچھ شاخیں ہیں. اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اب ان شاخوں سے کیا مراد ہے؟ عبادات، نیک اعمال. اب دیکھیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کے علاوہ نیک اعمال، مثال کے طور پہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو دین سکھاتے ہیں، آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ اچھی بات کرتے ہیں، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ سچ بولتے ہیں. تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ ایمان کی شاخیں ہیں. ایمان ان ساروں سے مل کے بنتا ہے. ایمان ان ساروں سے مل کے بنتا ہے. جیسے اسلام آپ نے دیکھا تھا، اسلام جو تھا اس کے ارکان 5 تھے. کون کون سے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایمان کی جو شاخیں ہیں، ایمان جو ہے یہ زیادہ جامع لفظ ہے. اس میں عبادات بھی آ جائیں گی، اس میں آپ کی اخلاقیات بھی آ جائیں گی. آپ لوگوں کے ساتھ جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو اچھے سلوک، جو آپ کی اچھی عادتیں ہیں، جو آپ کے اچھے طور طریقے ہیں، جن کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا ہے، وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کی شاخیں ہیں. اب دیکھیں جی، ایمان کی شاخیں کون کون سی ہیں. میں نے تو ایک آپ کو ان جنرل بتایا، عام طور پر بتایا کہ ایمان شاخوں سے کیا مراد ہے. اب اس حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ ایمان کی شاخیں کون کون سی ہیں. یہ ایک شاخ کون سی ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا شعبہ ہے. اب حیا کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جھجک رکھی ہے گناہ کے مقابلے میں، اسے حیا کہتے ہیں. میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. دیکھیں، میں یہاں پہ کوئی چیز رکھ دیتی ہوں، میں 1000 روپیہ رکھ دیتی ہوں یہاں پہ، اور مجھے یہاں سے اٹھانا بھول جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ میں سے جو کوئی گزرے گا یہاں سے، اسے اٹھا کے لے جائے گا؟
کیوں نہیں اٹھا کے لے کے جائے گا؟ کیوں نہیں اٹھا کے لے کے جائے گا؟ آپ یہی سمجھیں گی نا یہ میرا نہیں ہے، یہ جس کا ہے یہ اس کو لینے کا حق ہے، یہ میرا نہیں ہے میں لوں گی تو یہ گناہ ہوگا، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ آپ کو پتہ ہو یہ جو بجلی کا جو بٹن ہے اس کو میں اگر آن کر دوں تو کسی دوسرے کو کرنٹ پڑ جائے گی، کیا خیال ہے آپ آن کریں گی؟ کیوں نہیں کریں گی؟ حالانکہ ایک بٹن ہی تو دبانا ہے، کیوں نہیں اس بٹن کو آن کریں گی؟ گناہ ہوگا، میں کیوں کسی کو نقصان پہنچاؤں؟ آپ کا اندر ضمیر آپ کو اجازت نہیں دے گا۔ کیا خیال ہے پستول کی ایک چھوٹا سا ٹریگر دبانا ہوتا ہے جس کے ساتھ اگلا بندہ قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کیا خیال ہے آپ دبانے کو تیار ہیں؟ بھئی اتنا سا تو کام کرنا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ کیوں نہیں؟ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک جھجک رکھی ہے گناہ کے خلاف۔ انسان کی فطرت اسے گناہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور اسی جھجک یہ جو رکاوٹ ہے ہمارے اندر، میں نے کہا نا آپ تیار ہوں گے ایک بٹن ہی تو دبانا ہے، کون سا بڑا کام ہے؟ یہ اس کا بجلی کا بٹن دبانا ہے یا آپ نے ایک پستول کا جو ہے ٹریگر دبانا ہے؟ کیا خیال ہے آپ دبا دیں گی؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک حیا رکھی ہے اور اس ایک گناہ کے خلاف ایک جھجک رکھی ہے، اور اسی کا نام حیا ہے۔ کیا خیال ہے یہ تو ایمان کا بہت بڑا شعبہ نہ ہو گیا جو ہمیں گناہوں سے روکتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک حیا وہ ہوتی ہے جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں جو جیسے عورتوں میں ہوتی ہے، عورتیں کبھی بھی پسند نہیں کرتی کہ انہیں ان کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو یا ان کے آگے اور پیچھے کپڑا نہ ہو۔ آپ دیکھیں فطرت انہیں سکھاتی ہے، بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں 2-2 3-3 سال کی، کیسے دوپٹے لے کے پھر رہی ہوتی، انہیں کس نے سکھایا ہوتا؟ فطرت نے سکھایا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ایک وہ حیا ہوتی ہے، وہ آپ کی جسمانی حیا ہے، وہ بھی شریعت کو مطلوب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا، وہ بھی شریعت کو مطلوب ہے۔ وہ آپ کی جسمانی حیا ہے، یہ جو حیا ہے یہ روحانی حیا ہے، یہ دونوں حیائیں اس میں شامل ہیں، جسمانی حیا ہو یا روحانی حیا ہو، صحیح ہے؟ یہ حیا جو ہے ہمیں یہ گناہ سے روکتی ہے، یہ گناہ سے رکاوٹ کا کام ہمیں دیتی ہے، تو حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، ٹھیک؟ حدیث نمبر 24 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے کہا تو کھانا کھلا اور تو سلام کر اس کو جس کو تو پہچانتا ہے اور جس کو تو نہیں پہچانتا۔ اب یہ جی ایمان کی شاخیں آ رہی ہیں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ تو کیا جواب ملا؟ تو لوگوں کو کھانا کھلا۔ کھانا کھلانا اتنا بہترین عمل ہے کہ یہ بہترین اسلام ہے، یہ اسلام کی بہترین شاخ ہے۔ اور سلام کرنا، جس کو تو پہچانتا ہے اور جس کو نہیں پہچانتا ہر ایک کو سلام کرو، سلام پھیلاؤ۔ اب ان دونوں چیزوں سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے اندر محبت بڑھے گی، اور مسلمانوں کے اندر محبت بڑھانا اسلام کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا والناس نیام، سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، راتوں کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، اپنے رب کی جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ بہترین اسلام کی شاخیں ہیں، یہ بہترین ایمان کی شاخیں ہیں۔ لوگوں کو کھانے کھلاؤ۔ اب خیال آتا ہے کہ کیا صرف غریب کو کھلائے؟ نہیں، ہر ایک کو۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جو ہیں، آپ کلاس میں پڑھتی ہیں، اپنی کلاس فیلوز کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، غریبوں کو، ان کو تو کھلانا ہی ہے بھوکے ہونے کی وجہ سے۔ ہر ایک کو کھانا کھلائیں، کیونکہ کھانا کھلانا ایک ایسی نیکی ہے جو ہر شخص کی ضرورت ہے۔ امیر کو بھی بھوک لگے گی، غریب کو بھی بھوک لگے گی، چھوٹے کو بھی بھوک لگتی ہے، بڑے کو بھی بھوک لگتی ہے، صحت مند کو بھی بھوک لگتی ہے، بیمار کو بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا جو کھانا کھلانا ہے
یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور دوسری بات ہے لوگوں کو سلام کرو، السلام علیکم، لوگوں کو دعائیں دو۔ السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ اور یہ سلامتی جو ہے ہم لوگ تو عام طور پہ عادت کے طور پہ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، مبارک تحفہ ہے۔ السلام علیکم کہنے سے کیا مراد ہے؟ تم پہ سلامتی ہو، تمہارا گھر سلامت رہے، تمہارا مال سلامت رہے، تمہاری صحت سلامت رہے، تمہاری اولاد سلامت رہے، تمہاری زندگی سلامت رہے، تمہارا دین سلامت رہے، تمہاری عزت سلامت رہے، تمہارا سب کچھ ہی سلامت رہے۔ بتائیں اتنی بڑی دعا ہے، اور ہم لوگ اس کو عادتاً بس السلام علیکم کہہ کے تو آگے چل پڑتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو کسی کو سلام کرتا ہے اسے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، اسی وجہ سے ملتی ہے نا، وہ دوسرے کو دعائیں دے رہا ہے۔ اور پھر دوسرے کو حکم ہے تم اس کو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کہو وعلیکم السلام، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا سلام کرنا ایک عبادت ہے، کھانا کھلانا بھی ایک ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت کے ساتھ اگر آپ اسے نیکی کی نیت سے کریں، ایمان کی شاخ کی نیت سے کریں تو وہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت جو بہترین شاخ ہے اسلام کی۔ تو السلام علیکم کہنا ہے کس طرح؟ عبادت کی نیت سے۔ اس کو عادت نہ بنائیں، اس کو عبادت بنائیں۔ ہر ایک بڑی محبت سے سلام کریں، اتنی گرم جوشی سے سلام کریں کہ اگلے کو آپ کی محبت کا یقین ہونے لگ پڑے، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناتی چلی جاتی ہوں کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرنے سے ان کے مصافحہ ختم ہونے سے پہلے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کرنے والے کے بھی اور جس سے کیا گیا تو۔ اب اتنا آسان عمل جس کے سے گناہ معاف ہو جائے، یہ بہترین اسلام کی شاخ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی سلام کریں جس کو آپ پہچانتے ہیں، اس کو بھی سلام کریں جس کو نہیں پہچانتے۔ اور صحابہ جو تھے سلام کرنے کے موقع ڈھونڈا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں ہوتے تو مسجد نبوی کے ستونوں کے پیچھے چلے جاتے، جب واپس آتے سلام کرتے۔ آپ اپنے ایک کلاس روم سے دوسرے کلاس روم میں آئیں، السلام علیکم، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آئیں، السلام علیکم، استاد ملے راستے میں، السلام علیکم، اپنی کلاس فیلوز ملتی ہیں، السلام علیکم۔ نیکی کے بہانے ڈھونڈیں، گھر میں ہوں تو گھر والوں کو صبح سلام کریں، شام سلام کریں، آتے جاتے سلام کریں، صحیح؟ اس کے بہانے ڈھونڈے سلام کرنے کے۔ حدیث نمبر 25 ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے؟ پیچھے تھا کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا اسلام افضل ہے؟ کہا جس شخص سے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کی ہاتھ سے محفوظ رہیں، اس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، جس کی ہاتھ اور جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا مراد؟ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ایسے شخص کا اسلام سب سے افضل ہے۔ آپ دیکھیں ہم کئی دفعہ کسی پر زیادتی کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کئی دفعہ زبان سے زیادتی کر دیتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں، بدتمیزی کر لیتے ہیں، بے عزتی کر دیتے ہیں، اگلے کی طعنہ دے دیتے ہیں، کر لیتے ہیں نا ایسا۔ تو کس شخص کا اسلام سب سے افضل ہے؟ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اسلام کی افضل ترین شاخ ہے۔ کون کون عمل کرے گا؟ کون کون عمل کرے گا اس ایمان کی شاخ پر؟ اور یہ عام سی شاخ نہیں ہے، آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، کس کا اسلام سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ کس کا اسلام؟ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ آج وعدہ کریں اللہ سے، اللہ میرے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں گے، میری زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں گے۔ اللہ تو توفیق عطا فرما۔ وعدہ ہم نے کرنا ہے، توفیق کس نے دینی؟ اللہ نے۔ کوشش ہم نے کرنی ہے، برکت وہ دے گا، صحیح ہے؟ حدیث نمبر 26
حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ہیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے زیادہ محبوب ہوں جو ان کے علاوہ ہے، اور یہ کہ ایک آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، اور یہ کہ آدمی ناپسند کرے کہ وہ کفر میں لوٹ جائے، جتنا وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس میں آگ میں اس کو ڈالا جائے۔ تو 3 باتیں انسان کے اندر ہوں تو اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، میں سیدھی بات آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہم نے دین کے لیے کبھی قربانی دی ہی نہیں۔ صحابہ کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی تھی نا، کوئلوں کے اوپر تپتے کوئلوں پر ڈال دیتے تھے تو تب بھی منہ سے کیا نکلتا تھا؟ احد احد احد۔ ہیں خباب بن ارت جو ہیں، ان کی کمر پہ چٹاخ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا یہ چٹاخ کیسے ہیں؟ تو پتہ ہے انہوں نے کیا بتایا؟ کہتے ہیں کوئلے جلا لیتے تھے، مجھے اس پر پشت کے بل لٹا دیتے تھے اور میرے سینے پر بڑا پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ میں ہل نہ سکوں، میری چربی پگھلتی اور کوئلوں کو بجھاتی۔ اور یہ لوگ اسلام سے پھرتے نہ تھے، اس وقت بھی احد احد منہ پہ ہوتے تھے۔ انہیں ایمان کی مٹھاس ملی بھی تھی، ہمیں ایمان کی مٹھاس نہیں ملتی۔ تو ایمان کی مٹھاس کس سے ملتی ہے؟ جس کے اندر 3 باتیں ہوں۔ پہلی کون سی بات ہے؟ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہو۔ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی باقی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں انسان کو کس سے زیادہ محبت ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں؟ مال ہے، اولاد ہے، اپنی جان ہے، جائیدادیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کی جگمگ ہے، چمک دمک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری محبوب نہ ہوں، یہ ساری قربان کر دی جائیں کس پر؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ سمجھ آ گئی؟ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جب آپ نے محبت سب سے زیادہ کر لی اور باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کی اور اللہ کے رسول سے کی، ٹھیک ہے؟ باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا، پھر آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، پھر آپ کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ میری بات کی سمجھ آ گئی ہے یا اور سمجھاؤں؟ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کس چیز سے کرنی ہے؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اور دنیا کی ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ اولاد، ماں باپ، اپنی جان، دنیا کی جو ہے رونقیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی خوبصورتیاں، سب کچھ قربان کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر۔ وہ جب اجازت دیں تو اجازت ہے، اور جب روک دیں تو رک جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں سے زیادہ بڑھ جائے۔ ویسے پورا دین میں آپ کو بتاؤں اسی بات کی تشریح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے بڑھ سکتی ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ سارا دین آگے سے اسی بات کی تشریح ہے، اور یہ کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، ایسے بندے کو بھی ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ اب اللہ کی خاطر محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں جی مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، کیونکہ اللہ نے فطرت میں ڈالی ہے۔ والدین سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے آپ سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنا آپ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کسی سے محبت کرنی ہے تو کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر کرنی ہے۔ اللہ کی خاطر سے کیا مراد ہے؟ ایک نیک آدمی ہے، اللہ کا بندہ ہے، مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک خواہ وہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، مجھے اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ محبت کس کی خاطر کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر محبتیں۔ تو محبتیں کس کے لیے خالص ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی سے محبت کریں میں نے آپ کو بتایا ہمیں اپنی رشتہ داری کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنی کوئی دوست بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، میرا اور اس کا ٹیسٹ ایک جیسا ہوتا ہے نا؟ کسی کے ساتھ ہمارے کاروباری مفادات ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ دوستی رکھ رہے ہوتے ہیں،
کئی وجہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی مٹھاس اسے ملے گی جس کی دوستی صرف اور صرف کس کی خاطر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے، اور اس کی دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اس کی دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکا جانا ناپسند کرتا ہے۔ اسے اپنا ایمان اتنا محبوب ہو کہ اسے آگ میں پھینکنا جتنا ناپسندیدہ ہے، اسی طرح اسے کفر میں واپس لوٹنا ناپسند ہو۔ جب تک اس حد تک اسے اپنے ایمان سے محبت نہ ہو، اور جب تک اس حد تک کفر سے نفرت نہ ہو، تب تک ایمان کی مٹھاس نہیں ملتی۔ کیا خیال ہے؟ یہ تینوں باتیں ہمارے اندر ہیں؟ دوبارہ دیکھ لیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ باقی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار ہے۔ نمبر 2، جو کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خاطر کرے۔ اور نمبر 3، جو کہ کفر میں واپس لوٹنا اتنا ناپسند کرے جتنا آگ میں ڈالے جانا۔ کیا خیال ہے؟ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ نہیں، پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کہیں گی بڑی مشکل، میں آپ کو بتاؤں، انسان کوشش کرتا ہے، اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ نماز پڑھنی آسان ہوتی ہے؟ نماز پڑھنی آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز تو بہت بھاری عمل ہے، ہاں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ آسان بنا دیتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھنے لگ گئے، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی نا، اب ہمارے لیے آسان ہو گئی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کوئی مشکل کام ہے، انسان جب کرنے لگ جاتا ہے اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں نماز جو ہے، اب حالت یہ ہوتی ہے نماز نہ پڑھیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی، نماز پڑھیں تو مزہ آتا ہے۔ تو آغاز میں وہ بھی مشکل لگتی تھی۔ تو یہ باتیں بھی ہم نے سیکھنی ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 27، حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر یہ محبت ہم نہیں کرتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرنی ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حضرت عمر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عمر، جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ جاتے، تھوڑی دیر سوچ میں پڑنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الآن یا عمر، کیا مطلب تھا؟ عمر اب ایمان مکمل ہوا۔ تو بات ہے اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرنی ہے، اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی ذات پیاری ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی شاخ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 28، حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کر رہا ہے۔ اب ایک اور ایمان کا معیار آ گیا، اور یہ ایمان کا معیار کیا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے ہمیشہ اچھی چیز پسند کرتے ہیں نا، ہیں؟ تو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ اپنے لیے تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے سارے لوگ عزت کریں، اور اپنے بھائی کے لیے آپ بے عزتی کو بھی پسند کر لیں۔ اپنے لیے تو آپ پسند کر رہی ہیں
کہ میری جو ہے میرے ساتھ لوگ بہت اچھا معاملہ رکھیں اور آپ خود اپنے بھائی کے ساتھ برا معاملہ رکھ رہے ہیں. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی آپ نے وہی رویہ رکھنا ہے، وہی چیز پسند کرنی ہے جو اپنے لیے پسند کرنی ہے، اور جب تک آپ یہ نہیں کرتے تب تک آپ مومن نہیں ہوتے. یہ بات حدیث ہے تو چھوٹی سی ہے، بالکل چھوٹی سی، چند الفاظ ہیں، لیکن اس کا دائرہ آپ کی پوری زندگی پر ہے، پوری زندگی پر، زندگی کے ہر پہلو پر. اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، ڈیلنگ میں، رویے میں. آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں میری بیٹی کو جو ہے اس کے سسرال والے بڑے اچھا رکھیں. آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں جو آپ اس کی سسرال ہیں اس کو اچھا رکھیں. بات سمجھ آئی ہے؟ آپ چاہتی ہیں کہ لوگ میرے ساتھ معاملہ خراب نہ کیا کریں، آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ خراب نہ کیا کریں. آپ چاہتی ہیں لوگ میرے ساتھ دھوکہ نہ کریں، آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا کریں. مطلب جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، اور تب تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ چاہتی ہیں میں تو دوسروں کو ڈیگریڈ کر دیا کروں، ان کو ذلیل کر دیا کروں، اور آپ اپنے لیے چاہتی ہیں لوگ مجھے عزت دیں. اگر آپ اپنے لیے عزت چاہتی ہیں تو پھر لوگوں کو ذلیل نہ کیا کریں، پھر لوگوں کو بھی عزت دیں. اور یہ چیز ایمان کا حصہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو کہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے. آپ چاہتی ہیں میرے سے کوئی انتقام نہ لے، آپ کسی کے سے انتقام نہ لیں. آپ چاہتی ہیں مجھے کوئی معاف کر دے، میرے منہ سے چھوٹی سی تو غلطی نہیں ہوئی تھی، میں نے کوئی زیادہ بڑی تو بات نہیں کی تھی، لوگوں کو بھی معاف کر دیا کریں. بات سمجھ آئی؟ اور اگر آپ یہ پسند نہیں کرتی کہ دوسرا آپ کی بے عزتی کرے، دوسرا آپ کو ذلیل کرے، دوسرا آپ کا حق مارے، تو آپ بھی دوسرے کو ذلیل نہ کیجیے، آپ بھی دوسرے کا حق نہ ماریں، آپ بھی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں. حقوق العباد کے سلسلے میں یہ حدیث بہت اہم ہے. جب بھی کوئی خرابی کرنے لگیں تو ایک معیار اپنے سامنے رکھ لیں. کیا اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو مجھے یہ بات اچھی لگتی؟ اگر یہ کام میرے ساتھ کیا جاتا تو مجھے اچھا لگتا؟ اگر تو آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ کام اچھا ہے، اور اگر آپ کو اپنے لیے وہ کام برا لگتا ہے تو دوسرے کو بھی وہ برا لگتا ہے. تو لہٰذا اس کام کو نہ کیجیے. اور جب تک یہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوتی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا کی توفیق دے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. حدیث نمبر 30 ابو شریح ادوی کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر رہے تھے. آپ نے فرمایا جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے. لہٰذا ایک اور ایمان کی شاخ کیا ہے؟ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنا. ہمسائے کی کوشش کیجئے اس کو تکلیف نہ دیں. اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ نیکی کریں. ہمسائے کے بارے میں نیکی کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ حکم دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے بار بار ہمسائے کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ جبریل کہیں اسے میرا وارث ہی نہ ٹھہرا دیں، یعنی ہمسائے کو وارث بنا دیں. آپ کو پتہ ہے وارث کون ہوتے ہیں؟ سگے بہن بھائی، سگے والدین، سگے رشتہ دار. تو ہم پڑوسی کے حق میں بار بار حضرت جبریل مجھے کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ اس کو وارث ہی نہ ٹھہرا دیں. تو اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کریں، اور جو شخص اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی نہیں کرتا میں آپ کو بتاؤں اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا
کہ وہ عورت بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں۔ ایک دوسری عورت کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ یا رسول اللہ فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، صدقہ بھی بس تھوڑا سا ہی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے خوش ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلی جو عورت ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ دوزخ میں ہے، اور جو دوسری عورت ہے وہ جنت میں ہے۔ جس سے اس کے ہمسائے خوش نہیں ہیں وہ دوزخ میں ہے، اور جس سے اس سے ہمسائے خوش ہیں لیکن نماز فرض پڑھتی ہے، زیادہ نہیں نوافل پڑھتی، روزے بھی زیادہ نفل روزے نہیں رکھتی، صدقہ بھی بس مناسب سا کرتی ہے، لیکن ہمسائے خوش ہیں، وہ جنت میں ہے۔ تو لہٰذا ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک معیار ہے۔ اور جو شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو وہ شخص اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اب مہمان کی عزت کیسے کرنی ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ مہمان کا جو زیادہ عزت کرنی ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ کوئی مہمان آ جاتا ہے 24 گھنٹے اس کی خوب عزت کریں، اس کی جتنی مہمان نوازی کر سکتے ہیں کریں، وہ اللہ کی طرف سے اس کا حق ہے۔ اور اس کی دعوت تو 3 دن تک ہے، اگلے 2 دن جو ہیں وہ اس کی دعوت کریں۔ دعوت سے کیا؟ ضیافت کریں، مطلب مراد کیا ہے؟ گھر کی نسبت بہتر، اتنا اس کا حق ہے۔ پہلے 24 گھنٹے تو زیادہ کریں، اور اگلے 2 دن جو ہیں وہ اس کا حق ہے، اہتمام اس کے لیے کیا جانا چاہیے۔ اور جب اس کے زیادہ دن گزر جائیں تو وہ اس پر صدقہ ہے۔ 3 دنوں کے بعد پھر وہ گھر کا بندہ بن جاتا ہے، گھر جیسے لوگوں کی طرح اس کے ساتھ ڈیل کریں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ مہمانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے لیے آتے ہیں اور ان کا دل ہوتا ہے 2 مہینے ہی ہمیں مہمان سمجھا جائے۔ نہیں، 3 دن مہمان نوازی کا حق ہے، جس میں پہلے 24 گھنٹے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ گھر کے فرد کی طرح ہے، جیسے گھر کے دوسرے فرد جو ہیں وہ کھانا بنانے میں حصہ لیتے ہیں یا اور دوسرے ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی گھر کے افراد کی طرح ہی کھانے وغیرہ کے معاملے میں اپنے معاملات رکھیں۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اب ایمان لانے کا ایک اور معیار یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے اچھی بات کرنی چاہیے، ورنہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہماری زبان جو ہے اس کے ساتھ ہم ایسے کلمے نکالتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی بات زبان سے نکالتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ جہنم کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں بھی ہم ایک کلمہ زبان سے نکالتے ہیں، ہاں جب جو ہے نکاح کے وقت نکاح خان جو ہے دلہا سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی تم اس نکاح کو قبول کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں۔ تو ایک ہاں کے ساتھ دیکھیں جی کتنا بڑا بندھن بن جاتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے طلاق، جس کے ساتھ سارا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک ہی لفظ بعض اوقات سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ تو زبان کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونا ہے، زبان سے اچھی بات نکلے یا پھر زبان خاموش رہے۔ وہ شخص سب سے اچھا مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے اچھی بات کہنی چاہیے، ورنہ خاموش رہے۔ حدیث نمبر 35 جریر بن عبداللہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور فرما برداری کریں گے۔ تو آپ نے مجھے تلقین کی کہ یہ بھی کہو جتنی مجھے طاقت ہے، یعنی یہ جو تم بیعت کر رہے ہو کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات کی اطاعت کریں گے، تو دین چونکہ آسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، تو آپ نے ان کو یہ نصیحت کی کہ آپ یہ کہیے میں اپنی طاقت کے مطابق آپ کی اطاعت کروں گا۔
جتنی مجھے طاقت ہو. اور اس بات پر بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ہمیں ہر ایک سے خیر خواہی کرنی ہے. اپنے بہن بھائیوں سے تو ہر کوئی خیر خواہی کرتا ہے. اصل بات ہے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک سے خیر خواہی کریں. اپنے ملازم سے بھی خیر خواہی کریں, اپنے ہمسائے سے بھی خیر خواہی کریں, اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان سے خیر خواہی کریں, اپنے کولیگ سے خیر خواہی کریں, اپنے پڑوسی سے خیر خواہی کریں, بلکہ جو آپ کے ساتھ پہلو میں بیٹھا ہے چند لمحوں کا اور اس کا آپ کا ساتھ ہے, اس کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے. تو دین ہر ایک سے خیر خواہی کا نام ہے. اس وقت ذرا اپنے دلوں میں, اپنے سینوں میں جان کے دیکھیں, کیا آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہے؟ ہاں جی ہے. کسی کے لیے دل میں حسد رکھنا, بغض رکھنا, کینہ رکھنا, یہ دین جو ہے دین اس کو پسند نہیں کرتا, دین اس کی اجازت نہیں دیتا. دین ہر ایک سے خیر خواہی کا نام ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہر ایک کا خیر خواہ بنا دے اور اللہ تعالی ہمیں ہر ایک سے خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حدیث نمبر 37 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہوتا ہے. حدیث کے لفظ ہیں کانا منافقاً خالصاً, خالص منافق ہوتا ہے. اب وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ جب بات کرے, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, اور جب بات کرے تو جھوٹ بکے, اور جب اس کے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. منافق کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, کافروں سے بھی بدتر. تو اب ایک مسلمان اگرچہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اگرچہ وہ دعویٰ کر رہا ہے اسلام کا, اس کے باوجود بھی اگر وہ بے ایمانی کرے اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر دے, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, یا جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے, اس کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو, جب اس کو غصہ آئے تو بس سارا اگلا پچھلا پھول کے رکھ دے, جو دل میں آئے اس کی زبان جو ہے ہر وہ چیز بک دے جو اس کے دل میں آتی ہے. ایسا شخص منافق ہوتا ہے. تو منافق کی کون کون سی خصلتیں ہوئیں؟ امانت رکھی جائے تو بے ایمانی کرے, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب جھگڑا ہو تو اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہے. ایک مسلمان کی زبان اس کے قابو میں ہوتی ہے. ایک مسلمان جب جھگڑا بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے جھگڑا کرتا ہے, زبان اس پہ غالب نہیں ہوتی, وہ زبان پہ غالب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو زبان اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور جس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس وقت تو مجھے غصہ آ گیا تھا. مسلمان کا غصہ بھی اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. وہ غصہ کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں غصے میں ایسی بات نہ کہہ جاؤں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. تو لہٰذا یہ 4 باتیں جو ہیں یہ کس کی خصلتیں ہیں؟ منافق کی. یہ ایک مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے. سوچئے میرے اندر کون کون سی ان میں سے خصلت ہے. اگر تو نہیں ہے الحمدللہ, اور اگر ہے تو پھر اسے دور کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک مومن کی خصلتیں نہیں ہیں. یہ کس کی خصلتیں ہیں؟ یہ منافق کی خصلتیں ہیں. یہ منافق کی خصلتیں ہیں. اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے وہ اگرچہ نماز پڑھے اور اگرچہ اسلام لانے کا دعویٰ کرے, اس کے باوجود بھی وہ منافق ہوتا ہے. اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس کی وہ ایک نفاق کی خصلت ہوتی ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہیں دیتا.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں جھوٹ بات تو نہیں کرتی، میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، میں وعدہ خلافی بھی نہیں کرتی، میں امانت میں خیانت بھی نہیں کرتی، لیکن جھگڑا کرتے وقت میری زبان سے نکل جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اگر ایک بات بھی ان میں سے موجود ہے تو اس شخص کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، ایک عادت موجود ہے، جب تک کہ وہ چھوڑ نہیں دیتا۔ تو ان باتوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان بے ایمان نہیں ہو سکتا، اور ایک مسلمان کی زبان اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کا غصہ اس کے قابو میں ہوتا ہے، وہ غصے میں پاگل نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں سمجھ لیجئے، یہ چیزیں ہمارے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 39، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جون سا آدمی اپنے بھائی کو کہتا ہے کافر، تو یہ کفر ان میں سے ایک پر لوٹ آتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کسی سے اختلاف ہوا آرام سے کہہ دیا فلاں تو کافر ہے۔ ارے بھائی یہ بات بڑی خطرناک ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے یا تو اگلا کافر ہو تو اس کو کافر آپ نے کہا، یہ جائز بات ہے، لیکن اگر اگلا کافر نہیں تھا اور آپ نے اسے کافر کہہ دیا تو پھر کون کافر ہو گیا؟ کہنے والا۔ کتنی بڑی بات۔ اگر اگلا کافر تھا تو پھر تو بات درست تھی، لیکن اگر اگلا کافر نہیں تھا، آپ نے کسی مسلمان بہن بھائی پر، کسی مسلمان عالم پہ فتویٰ لگا دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کون کافر ہو جاتا ہے؟ کہنے والا۔ لہٰذا یہ بڑی خطرے والی بات ہے، تو اس بارے میں انسان اپنی زبان کو روک کے رکھے، کیونکہ کفر ان دونوں میں سے کسی ایک پر لوٹ آتا ہے۔ اگر مخاطب کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر مخاطب کافر نہیں ہے تو پھر کون کافر ہو گیا؟ کہنے والا۔ تو لہٰذا ان باتوں سے انسان اللہ کی پناہ چاہے اور اپنے آپ کو ان باتوں سے روک کے رکھے۔ حدیث نمبر 40، ابو ذر کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا اور وہ جانتا ہے مگر وہ کفر کرتا ہے، یعنی ایک شخص ہے اسے پتہ ہے میرا باپ جو ہے فلاں ہے، اور وہ اس کی بجائے کسی اور کو اپنا باپ کہتا ہے کہ میں کسی اور کی اولاد ہوں، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذاتیں بدل لیتے ہیں۔ تو کسی شخص نے جاننے بوجھنے کے باوجود کسی کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ بنا لیا۔ باقی ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ اولاد کو ماں باپ بڑی مشکل سے پڑھاتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ، اب اولاد ڈاکٹر بن گئی، باپ چپڑاسی ہے، اب اس ڈاکٹر کو بڑی بے عزتی لگ رہی ہے کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا یہ سیدھا سادہ آدمی میرا باپ ہے، وہ اسے اگنور کر دیتا ہے اور کسی اور کو اپنا باپ ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ تو یا اپنی ذات کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، لوگ آپ نے دیکھا کوئی سید بن بیٹھتا ہے، کوئی مغل بن بیٹھتا ہے، کوئی راجپوت بن جاتا ہے، تو وہ کفر کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس نے کسی قوم میں کا دعویٰ کیا، قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کیا جہاں اس کا نسب نہیں ہے، وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی، کسی ایسی ذات میں سے ہونے کا دعویٰ کر دیا جس میں اس کی رشتہ داری نہیں ہے، تو اس کو اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کر لینا چاہیے۔ اپنا باپ بدلنا یا اپنی ذات بدلنا، وہ یہ کفر ہے، اور ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان کو علم نہ ہو، لا علمی میں انسان کر دے، کیونکہ لا علمی میں کے ساتھ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرے تو وہ کفر کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 43، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔
اب کسی شخص نے کسی مسلمان کو ناحق برا بلا کہا اور اس کو ناحق گالی دی تو یہ حرام ہے، اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے۔ مسلمان کے ساتھ لڑائی جو ہے یہ ایسا کام ہے جو کہ کافر کرتے ہیں۔ مسلمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، یہ عمل انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے، تو لہٰذا مسلمان کو گالی بھی نہ دی جائے، اور اس سے لڑائی کرنا تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب ہمارے یہاں لڑائی ہوتی ہے ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، یہی گالیاں قتل تک پہنچا دیتی ہیں۔ ایک نے دوسرے کو گالی دی، دوسرے نے اس کو گالی دی، وہ گالیاں دیتے دیتے بات پستولوں تک پہنچ گئی، گولیاں چل گئی، لاشیں تڑپنے لگ جائیں۔ تو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے لڑائی کرنا کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 46، زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی حدیبیہ میں۔ رات کو بارش ہوئی تھی اور زمین پر اس کا اثر موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح اس کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے حدیبیہ میں قیام کیا۔ رات کو بارش ہوئی تھی، صبح زمین پہ نمی موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ بڑا مؤثر ہوتا تھا۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ صبح زمین نم ہے تو فجر کی نماز پڑھائی۔ تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے آج کچھ لوگوں نے ایسے حال میں صبح کی کہ وہ مجھ پر ایمان لائے تھے، اور کچھ لوگوں نے ایسے صبح کی کہ وہ میرے ساتھ کفر کر رہے تھے۔ تو جس شخص نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ مجھ پر ایمان لا رہا ہے اور وہ ستاروں کا انکار کر رہا ہے۔ اور جس شخص نے کہا کہ ہمارے اوپر بارش فلاں اور فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، تو وہ شخص میرا کفر کر رہا ہے اور ستاروں پر ایمان لا رہا ہے۔ جاہلیت میں عرب لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ستاروں کے اثرات سے بارش ہوتی ہے، اور ستارے جو ہیں ہماری زندگی پہ اثرات رکھتے ہیں۔ ویسے آج بھی میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ یہ باتیں سمجھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہمارے اخباروں میں کیا لکھا ہوتا ہے، ستارے کیا کہتے ہیں۔ یہ کالم کبھی آپ نے پڑھا ہے میگزین میں سے، یا ہفتہ کیسے گزرے گا؟ بہت سے میگزین میں کالم آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جاہلیت کی بات آج پھر لوگوں کے اندر معروف ہو گئی ہے۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ ستاروں کے اثر سے بارش ہوئی، تو وہ ایمان ستاروں پہ لا رہا ہے، اور وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اور جس نے کہا کہ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوئی، تو وہ شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں اتنی زیادہ سختی کیوں کی گئی؟ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہر اچھائی اور ہر برائی، ہر قسم کی قدرت جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ تو یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بچیاں کے ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوتی ہیں، ہاں بھائی تمہارا سٹار کیا ہے، ہاں ہفتہ کیسے گزرے گا، ستارے کیا کہتے ہیں۔ یہ سب ستاروں پہ ایمان لانا ہے، اور کس کا کفر کرنا ہے؟ اللہ کا۔ یہ چیزیں آپ کے ایمان میں اتنا فرق ڈال دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں؟ اصل بات یہ ہے، ہم جب دین سے دور ہوتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ حدیث نمبر 48، برا بن عازب کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے تو صرف مومن ہی محبت کرتے ہیں، اور ان سے منافق ہی بغض رکھتا ہے۔
تو جس نے انصار سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جس نے انصار سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ انصار کون ہیں؟ یہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ آپ جب مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو انصار نے اپنے دل، اپنے گھر، اپنے مال، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین والوں کے لیے کھلا کر دیا۔ اسی لیے ان کو انصار کہتے ہیں، مدد کرنے والے۔ تو لہٰذا یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے تھے، آپ کے دین کی مدد کرنے والے تھے، دینداروں کی مدد کرنے والے تھے، تو لہٰذا ان سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا ان سے جو شخص محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور ان سے وہی شخص بغض رکھتا ہے جو کہ منافق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ تو انصار سے محبت کرنا کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اسی طرح مدینے سے محبت کرنا چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا چونکہ آپ کے وہ رشتہ دار ہیں، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حصہ ہیں۔ تو انصار سے جو محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ حدیث نمبر 49 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو نماز عید میں نکلے، یہ عید کی نماز یا تو عید الفطر میں تھی یا عید الاضحیٰ کی تھی، آپ عیدگاہ کی طرف گئے تو آپ عورتوں پر گزرے۔ حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں بھی نماز گاہ میں جاتی تھیں، اور یہ نماز یا تو بڑی عید کی تھی یا چھوٹی عید کی، ہم انہیں عید الاضحیٰ یا عید الفطر کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو ہے خطبہ دیا، اور مردوں کو خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کو خطبہ دیا۔ ان دنوں میں چونکہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے تو لہٰذا عورتوں کی جگہ جو تھی دور بنائی جاتی تھی مردوں سے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں کو خطبہ دیا اور پھر عورتوں کو خطبہ دیا، اور آپ نے عورتوں کو کہا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم آگ والوں میں سے زیادہ ہو، تمہاری اکثریت آگ میں نے دیکھی ہے۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم دوزخ میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ آپ نے دو وجہیں بتائیں، ایک تو تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو۔ آپ دیکھیں عورتوں کی زبان جو ہوتی ہے نا ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، گالیاں کوسنے دیتی رہتی ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کرتی رہتی ہیں، لعنت ملامت بہت کرتی ہیں، اور پھر دوسری بات کیا کرتی ہیں؟ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ یہ دو باتیں اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گی، لہٰذا یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گی۔ کون سی باتیں؟ ایک تو لعنت ملامت کرنا، گالیاں مندے دینا اور تانے کوسنے اور اس طرح کی لعنتیں ڈالنا۔ اب لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانور کو بھی لعنت نہ ڈالو، تو اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گی۔ اور دوسری بات شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ میں نے عقل میں اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود ایک محتاط آدمی کی مت مارنے والی تم سے زیادہ اور کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی عورتیں ویسے تو اپنے دین میں بھی ناقص ہوتی ہیں اور اپنی عقل میں بھی ناقص ہوتی ہیں، لیکن ایک محتاط مرد کی مت مار دیتی ہیں، اس کو پاگل کر دیتی ہیں۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دین کا نقصان کیا ہے اور ہماری عقل کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی سے عادی نہیں ہوتی؟ عورتیں کہنے لگی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔
اور کیا جب وہ حائضہ ہوتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے؟ عورتیں کہنے لگی یا رسول اللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ واقعی مرد آپ کو پتہ ہے مہینے کے 30 دن نماز پڑھتا ہے اور 30 دن روزہ رکھتا ہے، جبکہ عورت مہینے کے 30 دن نماز نہیں پڑھتی۔ اس کی زندگی کا 1/4 حصہ یا بعض اوقات 1/4 سے بھی زیادہ حصہ جو ہے ان دنوں میں نماز وہ نہیں پڑھتی۔ تو یہ اس کے دین کا نقصان ہے، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ لعنت کرنا اور خامن کی ناشکری کرنا یہ کبیرہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان دوزخ میں چلا جاتا ہے، عورتیں دوزخ میں چلی جاتی ہیں۔ دوسری بات کہ اس کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ عورتوں کو صدقہ زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو عورتیں زیادہ صدقہ کیا کریں۔ اور اسی سے ہی ہمیں ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ برائی دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو جب کبھی انسان سے گناہ ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد نیکیاں زیادہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار پڑھے، صدقہ کرے، نوافل پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہ کے لیے استغفار کرے تاکہ وہ گناہ اس کا ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے جایا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مردوں کو خطبہ دینے کے بعد ان کی طرف علیحدہ آئے۔ حدیث نمبر 51 ابو ذر کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اصل بات ہے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، کیونکہ جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں قبول کرتے ہیں اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کا اللہ پر ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی کسی نیکی کو بھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب کیوں دیں گے؟ تو سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ ایمان لانا۔ جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ ہماری نیکیاں قبول کرتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، ہماری برائیاں دور فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد کون سی نیکی ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور حج مبرور، حج کرنا۔ اب حج کرنا فرض ہے، جبکہ جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ جس شخص نے حج نہیں کیا تو اس کے لیے جس شخص نے حج نہیں کیا اس کو حج کرنا چاہیے، کیونکہ حج فرض ہے۔ اور جس شخص نے جہاد نہیں کیا وہ جہاد بھی کرے۔ میں نے کہا تو کون سی قربانی کرنی، کون سی گردن آزاد کرنی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے مہنگی ہو اور اپنے آقا کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ جو غلام اپنے مالک کو سب سے زیادہ پسند ہے ظاہر ہے اس کی قیمت بڑی ہوتی ہے اور وہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اگر غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں تو کون سا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے مہنگا ہو اور اپنے مالک کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں، میرے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ میں مہنگا غلام خرید سکوں، تو آپ نے فرمایا تو مدد کر کسی کاریگر کی، یا تو جو ہے کام کر دو ایسے شخص کے لیے جو کہ بے ہنر ہے،
یعنی اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے کہ تم وہ مال خرچ کر کے غلام، بہترین غلام آزاد کرو، تو پھر اپنے جسم سے کام لو، کسی کاریگر کی مدد کر دو، یا کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دو، اس کے حصے کا کام کر دو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں ایسا بھی نہ کر سکوں، میں جسمانی صدقہ بھی نہ کر سکوں، تو آپ نے فرمایا تو لوگوں کو چھوڑ دے کہ تو انہیں برائی نہ پہنچائے، اپنے خیر سے اپنی شر لوگوں کو نہ پہنچا، اپنی شر سے لوگوں کو آزاد کر دے۔ یعنی کیا مطلب؟ لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کر، کیونکہ لوگ جو یہ صدقہ ہوگا جو تم اپنی ذات پہ کر رہے ہو۔ یعنی پہلا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہوا؟ غلام آزاد کرنا، بہترین غلام جو کہ مہنگا ہو اور اپنے مالک کو بڑا پسند ہو۔ اگر یہ مالی صدقہ نہیں کر سکتے تو جسمانی صدقہ کر دو، کسی بے ہنر آدمی کی مدد کر دو، کسی ہنر مند کی مدد کر دو، کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دو، اپنے جسم سے کسی کی مدد کر دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اتنا کرو کہ اپنی برائی سے لوگوں کو علیحدہ رکھو، لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، یا کوئی انہیں تانا نہ دو، ان کو ذلیل نہ کرو۔ انسان اپنی زبان کے ساتھ بہت سا نقصان پہنچا دیتا ہے دوسروں کو، اپنے ہاتھ کے ساتھ بہت سی زیادتی کر لیتا ہے، تو کم از کم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ یہ تمہارا اپنی ذات پر صدقہ ہوگا، یہ ویسے دوسرے آدمی پر بھی صدقہ ہوگا، آپ نے دوسرے آدمی کو یہ نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات انسان کسی کی زبان اور ہاتھ سے اتنا تنگ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے فلاں نے جو میرے پہ زیادتی کی میں ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ ہوتا ہے نا ایسا، میں نے فلاں نے مجھے جو بات کہا مجھے قبر تک یاد رہے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اتنی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو انسان اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ رکھے۔ یہ اس کا اگلے آدمی پر بھی صدقہ ہوتا ہے اور اپنی ذات پر بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اپنی ذات پر اس لیے صدقہ ہوا کہ ان چیزوں کا گناہ اس کو، اسی انسان کو جس نے منہ سے وہ غلط بات نکالی ہے اسے ہی بھگتنا ہے نا قیامت کو، اسے ہی سزا بھگتنی ہے۔ تو یہ اس کا اپنی ذات پہ صدقہ ہے، اس نے اپنی ذات سے اس گناہ کو دور کر دیا۔ تو لہٰذا انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، مالی صدقہ اگر ہو سکے تو مالی کرے، جانی ہو سکتا ہے تو جانی کرے، اور اگر زبانی ہو سکتا ہے تو زبان سے بھی کرے۔ اب زبانی صدقہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں، کسی کو برائی سے روکیں، یہ زبان کا صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ کسی کے ساتھ تعزیت کر دیتے ہیں، کوئی فوت ہوا ہے، کوئی بیمار ہوا ہے، اس کی عیادت کر لیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے صدقے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ آپ اپنی ذات پہ صدقہ کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 52، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنی۔ دیکھیں ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق کیا ہے کہ جب اللہ ہمیں آواز دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دوڑے آؤ نماز کی طرف، دوڑے آؤ کامیابی کی طرف، تو انسان کہے اللہ میں حاضر، اللہ میں بالکل تیار ہوں، اللہ میں ابھی تیرے حضور جھک رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حقوق العباد میں سے کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ والدین کا، کیونکہ وہی ہمیں اس دنیا میں لانے کا ظاہری سبب بنتے ہیں۔ اصل خالق تو اللہ رب العزت ہے، لیکن اس دنیا میں لانے کا سبب تو والدین ہی بنتے ہیں، تو ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی نیکی سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کیا سمجھ آئی؟ جہاد کرنا جو ہے یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا جہاد کرنے سے افضل ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا اپنے والدین کے اندر کوشش کر۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تو تو نے جو
میدان جنگ میں جہاد کرنا ہے، بوڑھے والدین ہیں، جا کے پہلے ان کے اندر کوشش کر، اس کا درجہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا پہلے، جہاد اس کے بعد میں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور بھی حدیث سنا دیتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا نام مجاہدین کی فہرست میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جا کے اپنی بیوی کو حج کراؤ۔ کیا مطلب؟ جہاد چھوڑ دو، جا کے بیوی کے محرم بن کے اس کو جا کے تو حج کراؤ۔ تو قال حدثنی بہن، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان نیکیوں کے بارے میں بتایا، اور اگر میں ان سے زیادہ پوچھتا تو آپ یقیناً اور بھی بیان فرماتے۔ تو سب سے بہترین عمل اللہ کو کون سا زیادہ پسند ہے؟ نماز اول وقت پر، اپنے وقت پر، اور اس کے بعد اپنے والدین سے نیکی کرنا، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور اوپر والی حدیث میں، حدیث نمبر 51 میں ہم نے پڑھا تھا حج مبرور، ایسا حج جس کو اللہ قبول کر لے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو آج وعدہ کریں بیٹھ کے کہ نماز کب پڑھنی ہے؟ اول وقت پر۔ یہ سب سے زیادہ افضل، سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور حقوق العباد میں سے کون سی سب سے بڑی نیکی ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما